السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سائیکالوجی کلاس۔ آج ہم نفسیات کی تعریف بطور علم روح اور بطور علم ذہن کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نفسیات بطور علم روح، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ سائیکالوجی کا لفظ یونانی زبان کے دو الفاظ سائیکی مینز روح، ذہن یا ذات، جبکہ لوگوس مینز گفتگو یا علم سے ماخوذ ہے۔ چونکہ لغوی معنی کے اعتبار سے اسے علم روح کہا جاتا ہے، اس لیے قدیم ماہرین نے اسے علم روح ہی قرار دیا۔ قدیم یونانی ماہر ارسطو کے زمانے سے لے کر آگسٹائن کے زمانے تک علم نفسیات کو روح کا علم ہی قرار دیا جاتا رہا۔ اچھا، اس تعریف پر کچھ اعتراضات بھی ہوئے تو ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بہت سے ماہرین کے نزدیک نفسیات کو علم روح کہا جانا درست نہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کو انسانی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے اس کا براہ راست مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ روح کے اوپر کسی قسم کا تجربہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کو سائنسی درجہ دینا نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ جسمانی طور پر روح کی جانچ پڑتال ممکن نہیں، اور جس چیز کی تصدیق نہ ہو سکے اسے سائنسی درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ چوتھا اعتراض یہ کیا گیا کہ روح کے مفہوم میں وقتاً فوقتاً تبدیلی آتی رہی، ٹھیک ہے۔ دور قدیم میں اس کا جو مفہوم تھا دور جدید میں مکمل طور پر بدل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پانچواں اعتراض یہ ہوا کہ روح کا تعلق جو ہے وہ مذہب اور اخلاق سے ہوتا ہے اور اسے غیر فانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ تعریف نفسیات بطور علم روح تجزیے کے لیے تو پیش کی جا سکتی ہے، یعنی اسے اینالائز تو کیا جا سکتا ہے، لیکن سائنسی اعتبار سے یہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس پر کوئی ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سائنس کو دیکھیں گے تو سائنس ایک ایسا علم ہے جو مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ روح جو ہے وہ ایک مبہم شے ہے تو اس پر کوئی بھی تجربہ یا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بطور علم روح کو مسترد کر دیا گیا۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں نفسیات بطور علم ذہن۔ نفسیات بطور علم ذہن، لفظ سائیکی کا مطلب چونکہ ذہن بھی ہوتا ہے، اس لیے ماہرین نے نفسیات کو بھی علم ذہن ہی قرار دیا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک ذہن بھی روح کی طرح ایک مبہم لفظ ہے، یعنی پوشیدہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایک آدمی سے پوچھیں کہ ذہن کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم ایک آدمی سے پوچھیں کہ ذہن کیا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہ ایک سر میں کوئی نظر نہ آنے والی شے ہے، ٹھیک ہے، جس سے اس کے خیالات، احساسات اور ارادے جو ہے وہ وابستہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو نفسیات کو علم ذہن کہا جائے، اگر نفسیات کو علم ذہن کہا جائے تو اور ذہن سے ہماری مراد وہی ہو جو ایک عام شخص کی ہے، تو یہ تعریف جو ہے وہ سابقہ تعریف یعنی علم روح سے جو ہے وہ قطعاً بہتر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی ایک پوشیدہ ہی شے ہے ایک عام آدمی کے لیے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم ولیم وونٹ اور ٹیچنر کی تعریفات کی روشنی میں ذہن کو ذہنی اعمال قرار دیں تو یہ تعریف کسی حد تک قابل قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں ذہن کے پہلو۔ ذہن کے 3 اجزاء ہوتے ہیں جنہیں ذہن کے نفسیاتی مقامات بھی کہا جاتا ہے، جو کہ درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے شعور، ٹھیک ہے، ذہن کا یہ ایک پہلو ہے شعور۔ شعور سے مراد ایسی تمام ذہنی اعمال اور کیفیات لی جاتی ہیں جن کے باعث ہم ماحول سے آگہی اور اشیاء کا ادراک حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرا اس کا پہلو، ذہن کا دوسرا پہلو ہے تحت الشعور، ٹھیک ہے۔ تحت الشعور سے مراد ذہن کا وہ حصہ ہے جس میں ماضی کے تجربات کو محفوظ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں ہم اپنی قوت ارادی سے، ٹھیک ہے، شعور میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قوت ارادی سے ہم انہیں اپنے شعور میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
آگے تیسرا پہلو ہے ذہن کا لاشعور. لاشعور سے مراد ذہن کا وہ حصہ ہے جس میں گزشتہ زمانے کی ایسی یادیں محفوظ ہوتی ہیں جنہیں بوقت ضرورت شعور میں نہیں لایا جا سکتا. ٹھیک ہے، یعنی ہم انہیں اسے شعور میں لا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، وہ بھول چکی ہوتی ہیں، وہ لا شعور میں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو فرائڈ کے نزدیک جو ہے یہ ذہن کا سب سے بڑا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم تنقیدی جائزے کی طرف چلتے ہیں. نفسیات کی اس تعریف پر مندرجہ ذیل انداز میں اعتراضات کیے گئے. پہلا اعتراض، ذہن بھی روح کی طرح ناقابل مشاہدہ ہے. ٹھیک ہے، جس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا ذہن کا. ٹھیک ہے، ذہنی اعمال کی جانچ پڑتال کسی تجربہ گاہ میں نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، روح کی طرح ہی. دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ اس تعریف کا اطلاق حیوانوں اور بچوں پر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، حیوان اور بچوں پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. اس طرح شدید ذہنی امراض میں مبتلا مریضوں کے ذہنی اعمال کا مطالعہ کرنا بھی خاصا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم تیسرے اعتراض کی طرف چلتے ہیں. تو تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس تعریف میں لاشعوری اعمال کو شامل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کا دائرہ عمل بہت محدود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چوتھا اعتراض یہ ہوا کہ اس تعریف کی روح سے دوسروں کے ذہنی اعمال کا تجربہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کے متعلق صرف قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، مندرجہ بالا بحث سے واضح ہوتا ہے کہ علم نفسیات ذہنی کیفیات اور کردار دونوں کے مطالعے کا نام ہے. ٹھیک ہے، اسے صرف ذہنی اعمال کا علم قرار نہیں دیا جا سکتا. مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر نفسیات کی اس تعریف کو بھی رد کر دیا گیا، چونکہ ذہن بھی اس کی طرح روح کی طرح مبہم شے ہے، سو اس لیے اس کو بھی رد کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تو اللہ حافظ.